یہ بڑے دکھ اور غم کا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بولے نہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ دنیا تو جان لگا۔ بیوی بولی اب ہم آپ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا اب میں خدا کے حلقے میں ہوں گا، اس دائرے میں ہوں گا۔ خدا کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے کوئی باہر نہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ، ہم زمین پر ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، ہم اس نور میں ہی ہیں، ہم اس نور میں ہی ہیں۔ تو خدا کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند رکھے اور پستی کی طرف نہ جائے، اگر تو اپنی نظر بند رکھے اور پستی کی طرف نہ جائے، تو اس حلقے میں رب العالمین کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ بس یہ ہوتا ہے نا کہ نور کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں، یہ نور ہے کیا، یہ تجلی ہے کیا۔ برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نور تجلی کے لوگوں نے نام صرف سنے، معلوم کسی کو کچھ نہیں۔ آپ کتنے بیانات سنتے رہتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے ہاں بھائی نور اور تجلی بتا کیا ہوتی ہے، جب ہم نور کا اپنے طور پر ذہنی خیال لائیں گے نا تو وہ یہ ہوگا نور روشنی کا نام، ہم روشنی کے نام پر لائیں گے۔ لیکن اس زمین پر اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ نور السماوات والارض ہے، اگر روشنی ہی ہے تو پھر اندھیرا کیسا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو خیالات آپ کو شریعت کے مطابق آتے ہیں، اتھینٹک آتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، وہ نور ہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو وہ نور کیا ہوگا؟ راستہ۔ کون سا راستہ؟ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جو شریعت کی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ آتا ہے۔ اس لیے نور کی ڈیفینیشن میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیالات، وہ پاکیزہ خیالات جو آپ کو راستہ دکھائیں، اللہ کی طرف لے کر جائیں، وہ نور ہی ہے۔ کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ فرمانے لگے میں اب معارفے اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح اور جیسے جیسے انسان کے بشری تقاضے کم ہوتے چلے جائیں گے اور روحانی تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس جسے میں روحانی تقاضے زیادہ ہو جائیں گے اور بشری تقاضے کم ہو جائیں گے۔ اگلی چیز وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی، وہ بیان تب ہوگی جب آپ اس چیز کو حاصل کر لیں، تب آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے نے کہا میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس جسم میں سے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ حضور بھی فرمایا کرتے تھے میرا اللہ کریم کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے۔ پھر حضور نے ہی ارشاد فرمایا جب وصال کے روزے صحابہ کرام نے رکھنے شروع کر دی، وصال کے روزے مطلب پے در پے روزے، ایک سحری کر لی ہے، اس کے بعد روزہ کھولا ہی نہیں، پے در پے روزے۔ جیسے آپ فرض کریں 10 نفلوں کی نیت کر لیں، تو کیا کریں گے؟ آخر پر سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہوتے جائیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، جب 10 رکھتے ہو جائیں گے پھر سلام پھیریں گے۔ تو مثال سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس طرح سے جب وصال کے روزے ایک سحری کر لی، مسلسل روزے جا رہے ہیں، کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی، رنگ زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے۔ حضور نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار جو آپ کر رہے ہیں۔ اب مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے،
تمہیں کون کھلاتا پلاتا؟ آواز سمجھ میں آ گئی نا؟ اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کیا کہ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جب تک گدھا تھا میری روح اس حقیر جسم میں رہ سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اب وسیع جگہ کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلو اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں احادیث سے۔ جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے، مرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، سوال کے جواب دیتا ہے من ربو کا ما دینو کا، تو اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ اتنی کھلی ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے 70 گز 70 گز 70 گز چاروں طرف سے، کہا کہ اتنی کھلی ہو جاتی ہے جس جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ تنگ ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم اسے تنگی سے نکال کر ایسی جگہ لایا ہے جہاں تنگی نہیں ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اور میں اسی پر بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی، تو آپ کا عالم وہ کیا ہوگا؟ سمجھ سے ہی بالا تر ہے کہ آپ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میں دنیا سے نکل کر جب باہر کی طرف جا رہا ہوں نا، یہ اچھا ہے یہاں سے نکل جا رہا ہوں، کیونکہ اب یہاں کی گنجائش نہیں ہے، وہاں کی بات ہے۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی شان و شوکت والی، وہ اس دنیا میں دوڑ لگانا چاہتے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حاصل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس دنیا کو کما کر دین پر لگائیں، اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مقابلے بازی کریں، ہم مقابلے بازی کریں، وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ مقابلے بازی سے تو پھر آپ جو دنیا کما رہے ہیں یا جو مقابلہ کر رہے ہیں اسے ملے گا کیا؟ عبادت تو نہیں نا ہے۔ عبادت وہی ہوگی جس میں مقابلہ کسی سے نہ ہو۔ آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا بہت زیادہ گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے دوسرا نالائق ہے، یا ایک بچہ قابل ہے اور دوسرا اتنا نہیں ہے، تو دوسرا جو ہے نا قابل سے حسد کر رہا ہوگا۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ یار نہ پڑھدا پہ میرے کو پڑھے نہیں جاتا، اللہ کرے نہ کچھ ہوئے۔ وہ حسد کے مقام پر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تو خوب پڑھ، مجھے بھی سمجھا۔ وہ کہتا یہ بھی نہ پڑھے، جب میں نہیں پڑھ پا رہا تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ بھی مقابلے بازی ہوتی ہے، اور یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو ایک چیز لا کر دے تو بچہ دوسرا جو ضد کر بیٹھے گا کہ مینو یہ لیا کے دے، تو کیسے معلوم ہے یہ میری ہے؟ وہ لڑے گا میری ہے بھائی، کوئی نہیں ہے اس کو ہاتھ لگائے گا، اس معاملے میں ٹچی ہو جائے گا۔ یہ بچوں سے لے کر آخر تک چل جاتی ہے۔ اور جب بندہ اس دنیا سے کنارہ کرتا ہے، اس دنیا سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، پھر وہ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ بندوں کو اہمیت دیتا ہے، خود کو اہمیت نہیں دیتا کہ میرا کیا معاملہ ہے، بلکہ اہمیت دوسروں کو دیتا ہے کہ ان کی عزت کرنی۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی شان و شوکت والی ہے۔ یہ اہل دنیا کے لیے وسیع لیکن اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے نا تو واٹس ایپ کئی دفعہ نا دنیا کی بات کریں گے، سائیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سائیں وہ گئے تھے نا کچہری تو وہاں پر دیکھنے والی حالت تھی، سب جھوٹ چل رہا ہے، مکاری چل رہی، سب معلوم ہے مجھے۔ تنگ ہے ہمارے لیے دنیا، عذاب ہے ہمارے لیے دنیا۔ جس نے سچا کام کرنا ہے وہ کیسے قدم اٹھائے گا؟ وہ تو پھنسا ہی رہے گا نا ہمیشہ، کیا کرے؟ ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم دنیا میں شامل ہو، دنیا میں دھکے نہ کھانے پڑے، جتنا کم سے کم دنیا سے کام رہے نا اتنا ہی اچھا ہے۔ زیادہ کام بنانا ہی نہیں چاہیے، دنیا کو زیادہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے کہ دنیا کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ یہ اہل دنیا کے لیے وسیع لیکن اہل باطل کے لیے تنگ ہے۔ اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ رائی کیوں ہے، لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ کھلی ہوندی ہے جگہ تو پھر تو تنگی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا گھٹ ہوتا ہے۔
تو تنگ ہوتی ہے تو پھر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اور ہر کوئی معاشیات کی لڑائی لڑتا ہے, مذہب کی لڑائی کہیں نہیں نظر آ رہی. روٹی کی لڑائی زیادہ ہے ہر جگہ, جہاں پر بھی دیکھو نا روٹی کی لڑائی زیادہ ہے, ملکوں میں بھی سب میں. تو روٹی کی لڑائی زیادہ ہے, لیکن مذہب کی دین کی لڑائی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں یہ مذہبی جنونی ہے. یہ کہہ رہا تھا, کہتا پاکستان ملک وچ رہنا نا تو بس سیدی یا رسول اللہ کہندے رہو, سیدی مرشدی یا رسول اللہ کہندے رہو, نہیں تو ٹی ایل پی والے آ کے نا ترا کچھ بھی کہہ سکتے. اب یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ لوگ اور طرح کے, میں سمجھتا ہوں ہر طرح کے لوگ ہر جماعت میں, اچھے بھی اور برے بھی, ہر جماعت میں شامل ہیں. ایسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ابھی ایک بحث ہو رہی تھی, کوئی بندہ تھا تو اس نے کہا بتاؤ فقہ حنفی میں قبر کی کتنی ہونی چاہیے, اونچائی کتنی ہونی چاہیے. میں کہ یار تم فقہ حنفی میں چھوڑ, یہ بتا حدیث میں مسجد, گھر اور قبر کتنی ہونی چاہیے, تینوں لکھ, تینوں لکھ نا. فقہ حنفی کو چھوڑ, تینوں لکھ کہ قبر, گھر اور مسجد کیسی ہونی چاہیے. تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا یہ سب حدیث کے خلاف ہے. حدیث نہیں کہتی کہ خوبصورت مسجد بناؤ, چونا کاری کر کے لاؤ, یہ نہیں کہتی. نہ وہ گھروں کو پسند کرتی, بالکل نہیں. جب تینوں لکھی جائیں گی تو پتہ لگے گا کہ صرف قبر کا مسئلہ نہیں ہے, ساروں کا مسئلہ ہے. نبی کریم نے تو ہر چیز کو ہی بیان کر دیا ہوا, تو سارا لکھو نا, ایک پر کیوں جھگڑا کر رہے. وہ نہیں باز آیا تو پھر کہنے لگا تم بریلوی لوگ ہوتے ہی ایسے. میں نے وہ فتویٰ لگایا, میں کہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک قبر گٹ ہونی چاہیے, ایک گٹ قبر ہونی چاہیے بس, میرے نزدیک اتنا ہی. یہ لکھا ہوا نا. میں کہا تم لوگ پروپاگنڈا کرتے ہو. اچھا یہ بڑے بڑے جو مجاور بیٹھے ہیں, میں کہا 2 نمبر ہے, رافضی ہیں, تفضیلی ہیں, تفسیقی ہیں, بکے ہوئے عیار ہیں, مکار ہیں. جو اس پر نہیں ہے وہ ہے نہیں, اس لیے تم پروپاگنڈا کرنے والے اور بھی شامل ہو. کبھی بتاتے ہو یہ تعلیم ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں نا, تجھے بھی بتایا, تم بھی بتاؤ. کچھ نہیں تھا, چپ کر کے چلا گیا, کیونکہ اس کو جواب مل گیا تھا. اگر میں جانتا نہ ہوں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں, جواب نہ دے پاؤں. لیکن کیونکہ علم والا جو ہوتا ہے وہ کسی کو لاجواب نہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لاجواب ہوتا ہے ذرا منہ بند کرتا, وہ میں لاجواب ہو گیا یار, میرے کو جواب نہیں آیا. لیکن قائل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو قائل کر لیا کہ تو ٹھیک ہے, آگے میرے پاس کوئی سوال نہیں. اور یہ قائل کرنا چاہیے, لاجواب نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پر زیادہ تر لاجواب کرنے کا معاملہ ہے. لاجواب کیا ہوتا ہے؟ لاجواب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس کوئی جواب ہی نہ آئے. آپ نے کوئی سوال کیا, اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے, اسے کہتا ہے جا تن لاجواب کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اہل دنیا کے لیے وسیع لیکن اہل باطن کے لیے تنگ ہے. اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ رائی کیوں ہے؟ ہنگامہ رائی ذاتی اور جماعتی ہے, دینی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو بائی بائی بنایا, اور یہ تاریخ کا ایک ہی واقعہ ملے گا کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے. پاکستان انڈیا میں ادھر سے آئے ہیں, کسی نے بھائی بھائی نہیں بنایا. مہاجر ہی آئے تھے نا ادھر سے ہو کے, لیکن کسی نے بھائی بھائی نہیں بنایا. وہ ایک ہی واقعہ ملا کہ جس میں پتا چلا کہ میرے نبی کے محبت اور انصاریوں نے جو وعدے کیے تھے کہ سرکار آپ تشریف لائیں, تو انہوں نے ساری باتیں مانی. پھر میرا ایک سوال ہے, یہ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ سرکار نے بھائی بھائی بنایا, لیکن میرا سوال یہ بھائی بھائی کب تک رہے, ایک گھر میں کب تک رہے, کب تک ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے؟ نہیں بات سمجھ میں؟ بھائی بھائی بنایا نا, بھائی بھائی بنایا, یہ کتنی دیر تک رہا؟ نمبر 2, یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں نا, جو سمجھدار ہے. اگر بھائی بھائی بھی بنایا ہوا تو اصحاب صفہ کے چبوترے والے کون تھے؟
جن کو کھانا جاتا تھا، مہاجرین انصار بائی بائی. لیکن صحابہ صفا کا چبوترا بھی تھا. یا ابو ہریرہ ساروں کو بلا لو. وہ 70 بندے آگے دودھ پینے کے لیے جو صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے جیسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ وقتی ایک تعلق تھا، میرے نبی نے یہ کیا تھا. اور جب امیر ہو گئے، خیبر کے قلعے کی زرعی زمینیں آنی شروع ہو گئیں اور ان کو مال غنیمت ملنا شروع ہو گیا، پھر یہ معاملہ ختم ہو چکے تھے. وہ سارے اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. جیسے جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں تھے آپس میں بھائی بھائی، چلو بھائی تم اس کے بھائی تو اس کے بھائی، ان کے لیے تم نے بندوبست کرنا ہے. تو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بھائی بھائی بنایا تھا نا مہاجرین انصار کو، بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا مہاجرین انصار کو بھائی بھائی؟ کب بنایا تھا؟ جب حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی نا، تو مدینے میں آ کر مدینے والوں کو مکے والوں کا بھائی بھائی بنایا تھا. جب مہاجر ہجرت کر کے گئے، وہ پوچھا تھا کورونا مجھے کیا معلوم اب اس لیول پر نیچے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا نیچے آ کے پوچھنا پڑتا ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ اب سمجھ آئیے کس نے بنایا تھا بھائی بھائی؟ ہاں، نبی کریم نے. کب بنایا تھا؟ ہاں، جب ہجرت کی. ٹھیک ہے. تو کہا کہ اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ رائے کیوں ہے؟ یہاں کی تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے. وسعت کے باوجود یہ دنیا ہمیں کبھی کبھی تنگ محسوس ہوتی ہے، بالکل اس طرح جیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوش باش نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و فغاں کر رہی ہوتی ہے. ایک دوست آیا مجھے یہاں سے ملنے کے لیے، تو کہنے لگا یہ بڑے مسئلہ ہے، ہماری گلی میں بدماش ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے جو ہیں نا بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی حل نظر نہیں آتا اس کا، سارے ادھر کو تنگ. ابھی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تو اس نے ایسے کر کے بم چلایا، وہ ایسے کر کے میرے فادر کے پاس سے گھوم کے مجھے آ کر لگا، چنگاریاں نکلی. میں نے گن خرید لی، میں نے فائر مار دینا. میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ٹھیک ہوں؟ کہتا میں اتنا تنگ ہوں ان سے. یہ نہیں کہتا گلی محلے والے بھی تنگ ہیں، تھانے میں بھی رپورٹ درج کرائی، وہ وہاں سے بھی نکل گیا، اس کا واقفیت تھی. اب میں دل میں سوچا ادھر 70 بندے ہونے ادھر اکلا، تو 70 بندے ان کو قابو نہیں کر سکے، کیونکہ سیر تو سوا سیر ہونا پہنتا نا. تو جب بیچارہ وہ شریف آدمی پھنسے ہوئے وہ کہتے ہیں یار کی کریے، کہتے ایک مائی ہے وہ تو کہتی ہے یا تو میرا مکان لے لے یا اپنا مکان میں دے دے، خدا دا نہ جان چھڑ. کیونکہ جو پریشان ہے وہ پریشان ہے. ایک کہا جاتا ہے کہ قبر کے ہمسائے بھی اچھے مانگا کرو، اس کا بھی فرق پڑتا ہے کہ تمہاری قبر کے ہمسائے بھی اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے جب اٹھنا ہے نا تو سب سے پہلے جو شفاعت کرنی ہے جنت مولا والوں کی کرنی ہے، یعنی جنت البقیع والوں، اس کے بعد جنت مولا والوں کی کرنی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سب سے پہلے کس کی؟ ہمسائے، ان کی شفاعت کرنی ہے، اس کے بعد جنت مولا جہاں پر حضور رہتے رہے ان کی شفاعت کرنی ہے، پھر آگے پھر چل سو چل ہے. تو ہمسائے بھی مانگنے چاہیے، قبر کے بھی ہمسائے اچھے مانگنے چاہیے. اور کبھی کسی جگہ پر کوئی آنے لگے نا پہلے کون کہ ایسا انداز سے کہڑا آنے لگا ہے سانو نہیں پتا، تاکہ ذرا اسی بھی دیکھیے یار محلہ ہو جانا ہوئے. کیونکہ وہ کہنا میں تو گھر چ نا بچی نو باہر نہیں جان دینا، چھٹی کرا لینا. میں کہ نہ بھائی وہ باہر کھلوتے ہو نا تھی باہر نہیں جانا، اتنا سی تنگ. اب کہتے ہیں بدماشوں کے سنگ بدماشی کریں، کیا کریں؟ یہاں پر کتنا مشکل کام ہے صبر کرنا. تو یہی پر وہ بیان کریں بالکل اس طرح جیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوش اچھا یار ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. پھنسا بیچارہ وہ ہوتا ہے جو تنگ ہو رہا ہے. اگر وہ بھی وہی کام کر لے جو وہ کر رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟
میں نے بتایا نا کہ چھوٹے ہوتے نا ہمیں دماغ یہ بات آتی تھی کہ بڑا ہو کے نا یہو جہا کام کرنا کہ امیرا کو مال کھو کے نا تو غریبوں کو دینا کرنا. اور پھر جب پڑھا نا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا تو وہاں پر لکھی ہوئی تھی حدیث کہ جو بندہ چوری کا صدقہ کرتا قبول نہیں ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں. پھر وہ مانے کا نہیں کرنا، جو کرنا اپنے پلیوں کرنا، چوری کا نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا. اصل سمجھ آئی تھی نا، جب بندہ پھنسا ہوتا ہے نا پھر کہتا ہے یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں. یہ پھڈا تھا نا ہمارا ساتھ والا بابا جی، بڑے گرم، بڑی ٹھاٹھیاں گالا گلا. میں چپ تھا، اور جب کلیئر ہوا اس کے بعد میں کہا خیر یہ بھی صبر ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے. وقت دیکھو، وقت اچھا آ جاتا ہے. اگر ہم غصہ کریں گے ٹھیک ہے، غصہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سلوشن کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا حل بھی نکالنے کے لیے صبر کرنا پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا نبوت کے اوقات میں، لیکن آپ نے صبر کیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھپڑ بھی کھائے، سب کچھ کھایا، برداشت کی، پتھر بھی کھائے. بالکل اس طرح جیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوش باش نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہو خاں کر رہی ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی روح عالم بیداری میں بھی اس طرح آزاد ہوتی جس طرح عوام کی روح نیند کے وقت. ان کی مثال اصحاب کاف کسی ہوتی ہے جو دنیا کے لحاظ سے نیند میں تھے اور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میری رہتی ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، روح بھی ٹیڑھی میری رہتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ ادھر آئیے نا تو وکھی جا کے مر بھی جاتا ہے، یہاں پھنس جائے تو مر بھی جاتا ہے، وہ ٹیڑھا میڑا. کبھی گھومتا ہے کہ پاؤں نیچے ہیں سر اوپر ہے، سر اوپر ہے پاؤں نیچے ہیں، گھومتا رہتا ہے. انہوں نے کہنا چلیا پھرا کرو، انہوں نے کہنا چلیا پھرا کر تاکہ جو ہے نا وہ صحیح سرکولیشن چاہے، سر سیدھا نیچے کو ہو جائے، پاؤں اوپر کو چلے جائے. نہیں تو پھر بڑا آپریشن ہی کرنا پڑے گا. پاؤں نیچے ہوں تو پھر بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے، سر نیچے ہو تو پھر بچت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کبھی ادھر حرکت کر رہا ہے کبھی ادھر حرکت کر رہا ہے، ماں کے بال بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب حالت بیچاری پہ ہوتی ہے، بھوک بیاس مر جاتی ہے. وہ ایک درد کے ساتھ زندہ ہوتی ہے لیکن ایک خوشی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ میں کوئی جان پیدا کرنے لگی. اور کہا جاتا ہے کہ جب ماں ایک بچہ پیدا کرتی ہے ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. یعنی وہ تکلیف ایسے نہیں ہے کہ اجر نہ دے، اسے ایک اجر دیتی. پھر ماں کے ساتھ بچے بھی ہونا دل نہیں کرتا قسم دینتے کہتے میرے بچے نے، اور کبھی کسی کو دے نہیں کہتے میرے بچے نے، خیر میں کیوں کسی کو دوں. تو کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میری رہتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میرا رہتا ہے. بدن پر موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے. بڑی شاندار مثال سمجھائیے کہ بدن پر موت کی تکلیف ایسے ہی ہے جس طرح بچہ ہونے میں ماں کو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے. کہ جب بچہ جانتی ہے شدید تکلیف میں ہوتی، شدید تکلیف میں ہوتی، لیکن کیا ہے موت کے وقت میں بندے کو شدید تکلیف ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندے کی موت آتی ہے نا ایسے ہوتا ہے جیسے 300 یا 100 تلواریں ایک دم چلی ہوں ٹھا. دوسری جگہ پر ہے کہ موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے تم نے جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی، اور کانٹے دار جھاڑی پر تم نے یہ کپڑا مل دا کانٹے پھنس جائیں، کانٹے پھنس جائیں اور پھر اس کو ایسے کر کے چھڑایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے موت ایسے آتی لیرو لیر، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہا گیا. اور تیسری بات آتی ہے کہ مومن کی موت ایسے آتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا یہ نکلے بھی گئی ہے. دیکھنے میں وہ مسکراتا ہوا لگ رہا ہوتا ہے لیکن دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے.
تو بدن اور موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد ذیق کی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح ملا اعلیٰ کی سیر کرتی ہے، موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی وجہ سے قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تکلیف جسم نو، روح آزاد۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے نا آشنا ہے۔ میں تو اگے رونا جی تانوں تکلیف ہے مینوں نہیں، یا تانوں بھار ہے مینوں نہیں۔ ہر ایک دا اپنا اپنا ہے، ہر ایک نے خود ہی اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناآشنا ہے، سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ کے رحمت سے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔